السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ آج ہم آپ کی خدمت میں فسانہ آزاد سے متعلق ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو ہے ویڈیوز کا سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اور انشاءاللہ اس قریب کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم فسانہ آزاد کے بارے میں بات کریں گے، فسانہ آزاد اور پنڈت رتن ناتھ سرشار کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ احباب جو ہمارے اس چینل سے جڑے نہیں ہیں اب تک، اور ہم وہ یوٹیوب پہ ہماری اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، تو ان سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ اسے دیکھ سکیں اور اس سے استفادہ کر سکیں، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نام جو ہے ان کا پنڈت رتن ناتھ سرشار، والد کا نام بیجناتھ در تھا، ٹھیک ہے۔ ان کا جو نام ہے پنڈت رتن ناتھ سرشار ہے، والد کا نام بیجناتھ در تھا۔ ولادت کے بارے میں ان کی پیدائش کب ہوئی، اس سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ جو ہے 1846 بتاتے ہیں، کچھ لوگ 1847 بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ اختلاف ہے تھوڑا سا، ولادت کے بارے میں محققین میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ پریم پال اشک نے ان کی پیدائش 5 جون 1846 بتائی ہے، جبکہ جمیل جالبی اور چکبست نے ان کی پیدائش جو ہے 1847 بتائی ہے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 46 میں پیدائش ہوئی ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 47 میں پیدائش ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے تاریخ وفات میں بھی اختلاف ہے۔ جمیل جالبی اور پریم پال اشک نے جو ہے 27 جنوری 1902 بتایا ہے تاریخ وفات، اور چکبست صاحب نے 21 جنوری 1903 بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو قول ہے، ایک تو کچھ لوگوں کا خیال ہے 1902 اور کچھ لوگوں کا خیال ہے 1903، ٹھیک ہے۔ ان کا گھرانہ جو ہے یہ کشمیری پنڈت تھا۔ ان کے والد جو ہیں بغرض تجارت کشمیر سے لکھنؤ آئے اور یہیں بس گئے، یہاں تجارت کرنے لگے۔ ادبی سفر کا آغاز جو ان کا ہوا یہ مراسلہ کشمیر سے، مراسلہ کشمیر کے نام سے انہوں نے لکھنا شروع کیا، تو ان سے ان کے ادبی سفر کا آغاز ہوا۔ کچھ عرصہ بعد حیدرآباد گئے اور وہاں دبدبہ آصفی کے نام سے رسالہ نکالنا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ دبدبہ آصفی کے نام سے رسالہ نکالنا شروع کیا، جو کچھ عرصہ بعد ہی بند ہو گیا اور حیدرآباد میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ تو پیدائش جو ہے ان کی لکھنؤ کی، اور وفات جو ہے حیدرآباد میں، کیا ہوا؟ وفات جو ان کا حیدرآباد میں ہوا ان کا۔ ان کی تصانیف دیکھ لیں، ان کی تصانیف میں فسانہ آزاد ہے جو کہ لکھنوی تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے۔ اسی طریقے سے فسانہ آزاد جو انہوں نے قسطوار اودھ پنچ اخبار میں شائع ہوا کرتا تھا، تقریباً 1 سال تک مسلسل یہ اخبار میں شائع ہوتا رہا قسطوار۔ اس میں سرشار نے کرداروں کی مناسبت سے مکالمے بھی ادا کروائے ہیں۔ اس فسانہ آزاد کے اندر جو مکالمے ہیں وہ کرداروں کی مناسبت سے ہیں، یعنی نواب کی گفتگو نوابی انداز کی ہوتی ہے اور بھٹیارن کی زبان جو ہے اسی طرح کی ہوتی ہے، تو مکالمے جو ہے کردار کے مناسبت سے ادا کروائے گئے، تو مکالمے کا کافی اہم رول ہے اس کے اندر۔ اسی طریقے سے جو کچھ کردار ہیں ان میں سب سے اہم نام جو ہے فسانہ آزاد میں خوجی نام کا ایک مزاحیہ کردار ہے۔ تو خوجی نام کا ایک کردار ہے جو کیسا ہے؟ مزاحیہ کردار ہے اور جو کافی اہم کردار ہے۔ تصانیف جو ہے ان کی دیکھ لیں، شمس الضحیٰ، فسانہ آزاد، اعمال نامہ، روس، جامع سرشار، سیر کوہسار، اسی طرح سے کامنی، خمکدہ سرشار، پی کہاں، بچھڑی دلہن، شاخ بنات وغیرہ، یہ ان کی تصانیف ہیں پنڈت رتن ناتھ سرشار کی۔ فسانہ آزاد سرشار نے اودھ پنچ اخبار میں 1878 سے 1879 تک، یعنی 1878 سے 1879 کے درمیان قسطوار شائع کیا، اور کتابی شکل میں جو ہے یہ کتاب 1880 میں منظر عام پہ آئی۔ تو 1 سال کے عرصے تک جو ہے یہ اودھ پنچ اخبار کے اندر قسطوار شائع ہوتا رہا، 78 سے 79 کے بیچ میں، اور 80 میں جو ہے یہ منظر عام پہ کتاب کی شکل میں آئی۔ اس کی 4 جلدیں ہیں جو تقریباً 3,2500 سے زائد صفحات پہ مشتمل ہیں۔ اس کی 4 جلدیں ہیں۔ کتنی جلدیں ہیں؟ یہ 4 جلدیں ہیں۔ ہاں، آگے فسانہ آزاد کی تصنیف کا محرک،
کچھ اس فسانہ آزاد کی تصنیف کا محرک کیا ہوا ہے، کس وجہ سے اس کی تصنیف، اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں، لیکن کچھ جیسے جمیل جالبی اور تربونات وغیرہ جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک انگریزی ناول ہے ڈان کوٹ سائٹ، ٹھیک ہے، اس کا ذکر کیا ہے کہ اس سے جو ہے مطلب تحریک پا کر کے انہوں نے جو ہے فسانہ آزاد لکھا ہے۔ اب یہ چونکہ انگریزی ناول ہے تو میں نے اس کے انگریزی ناول کو ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ یہ کون سا ہے، تو میرے خیال سے غالباً یہ اس کا انگریزی نام یہ اس طریقے سے ڈان کوئٹ زون ہے نا، جس کو اردو میں جو ہے ڈان کوئٹک سائٹ یا جو بھی پڑھ لیں اس کو ہے نا، جو انگلش کا ورڈ ہے، اور خاص کر کے یہ بھی اسپینش ورڈ ہے، جیسا میں نے دیکھا کہ اسپینش ناول ہے جس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے یا انگلش میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ناول ہے ڈان کوئٹک سائٹ، ٹھیک ہے۔ اس انگریزی ناول سے جو مزاحیہ کردار پہ مبنی ہے اس سے جو ہے تحریک پا کر کے پنڈت رتن ناتھ سرشار نے جو ہے فسانہ آزاد لکھا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، کچھ لوگوں نے جیسے جمیل جالبی وغیرہ نے بھی یہی تذکرہ کیا ہے۔ اس کا پلاٹ کمزور اور غیر مربوط ہے، پلاٹ کوئی بہت اچھا نہیں ہے۔ کردار کیسے ہیں اس کے اندر، کرداروں کے نام دیکھ لیں۔ اہم کردار تو آزاد اور کھوجی ہے، ٹھیک ہے، کھوجی اور آزاد جو ہے یہ اس کے دو اہم کردار ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر کرداروں میں حسن آرا، سہپہر آرا، نواب صاحب، مصاحب، راوی، چپراسی، اسی طرح سے مرزا، اس کے بعد یہ ہے اللہ رکھی، اس کے بعد بوا زعفران وغیرہ، یہ تمام کردار جو ہیں اس کے فسانہ آزاد کے اندر شامل ہیں۔ جمیل جالبی نے اس میں 6 پلاٹ کی نشاندہی کی ہے کہ اس فسانہ آزاد کے اندر 6 مختلف پلاٹ ہیں۔ نمبر 1 آزاد اور حسن آرا کا قصہ، نمبر 2 ہمایوں فر اور حسن آرا کی بہن جو ہے سہپہر آرا کے عشق کا قصہ، اسی طریقے سے نمبر 3 میں نواب ذوالفقار علی خان کی بوٹیر بازی کا قصہ ہے۔ آگے نمبر 4 میں اللہ رکھی بازاری عورت ہے جو زندگی میں مختلف طبقوں سے گزرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور پھر آگے چل کر کے یہ سریا بیگم بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے کھوجی کے آزاد کے ساتھ اور الگ الگ رہ کر کے مختلف واقعات میں پھنسنے کا قصہ ہے، کھوجی اور آزاد کے قصے ساتھ ساتھ چلتے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 6 پہ متعدد چھوٹے چھوٹے قصے ہیں جو محلات ہی میں پیدا ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے 6 مختلف پلاٹ اور 6 مختلف قصے جو ہیں اس کے اندر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو یہ 6 پلاٹ کی جمیل جالبی نے نشاندہی کی ہے۔ فسانہ آزاد اردو ناول نگاری کے عہد اولین کا نقشہ جسے پنڈت رتن ناتھ سرشار کشمیری نے لکھا ہے۔ در حقیقت یہ ناول 1868 میں لکھا گیا تھا اور شروع میں یہ لکھنؤ کے اودھ اخبار میں کس نام سے شائع ہوتا تھا؟ ظرافت کے نام سے، ظرافت کے عنوان سے۔ دیکھ لیجئے یہ چیز جو ہے تھوڑی سی اہم ہے کہ یعنی یہ جو ناول لکھی گئی تھی تو ایسا نہیں کہ فسانہ آزاد کے نام سے ہی جو ہے اخبار میں چھپ رہی تھی، نہیں، اخبار میں جو لکھا جا رہا تھا یہ ظرافت کے عنوان سے قسط وار شائع ہوتا رہا۔ پھر 1880 میں پہلی دفعہ اسے منشی نول کشور لکھنؤ نے کتابی شکل میں چھاپا۔ تو 1880 میں کس نے چھاپا؟ اسے منشی نول کشور نے چھاپا۔ اور جب اخبار میں لکھا جاتا تو کس نام سے؟ ظرافت کے عنوان سے لکھا جاتا تھا۔ فسانہ آزاد سے متعلق آرا، عبدالحلیم شرر پنڈت رتن ناتھ سرشار کو ایک خط میں لکھتے ہیں کیا کہ آپ نے فسانہ آزاد کیا لکھا؟ زبان اردو کے حق میں مسیحائی کی ہے۔ تو آپ نے فسانہ آزاد کیا لکھا؟ زبان کے حق میں مسیحائی کی ہے۔ یہ خیال یہ کس نے پنڈت رتن ناتھ سرشار کے کو خط میں لکھا؟ کس نے؟ عبدالحلیم شرر نے لکھا۔ اسی طریقے سے بیگم صالحہ عابد حسین فسانہ آزاد کے متعلق لکھتی ہیں اردو زبان سمجھنے کے لیے فسانہ آزاد پڑھنا چاہیے۔ تو اردو زبان سمجھنے کے لیے فسانہ آزاد پڑھنا چاہیے، یہ کس کا قول ہے؟ یہ کس نے کہا ہے فسانہ آزاد کے بارے میں؟ بیگم صالحہ عابد حسین نے، ٹھیک ہے۔ اور فسانہ آزاد سے متعلق کچھ مزید معلومات، یہ میں نے کچھ عبارت کہیں سے اس میں سے لی ہے، دیکھیں یہ عبارت جو ہے وہ فسانہ آزاد سے ہی ہے۔ سحر کاذب کے وقت مرغ بے ہنگام نے گربہ مسکین کی آہٹ جو پائی، گربہ مسکین کی آہٹ جو صبح کاذب کے وقت
صبح کاذب کے وقت مرغ بے ہنگام نے گربہ مسکین کی آہٹ جو پائی تو گھبرا کر ککڑوں کو کی بانگ لگائی. یہ عبارت جو ہے صبح کاذب کے وقت مرغ بے ہنگام نے گربہ مسکین کی آہٹ جو پائی تو گھبرا کر ککڑوں کو کی بانگ لگائی. درجہ بالا عبارت فسانہ آزاد کے جلد اول کا ہے. جلد اول میں یہ عبارت کہیں ذکر ہے. میں نے آگے اس طریقے سے دیکھیں، ایک شعر ہے: ہمیں لیکچر سے اور تم کو تھرکنے سے کہاں فرصت، ہمیں لیکچر سے اور تم کو تھرکنے سے کہاں فرصت، چلو بس ہو چکا ملنا نہ یہاں فرصت نہ وہاں فرصت. یہ شعر فسانہ آزاد جلد اول میں آیا ہے. جلد اول سے ہی ماخوذ ہے یہ. اسی طریقے سے فسانہ آزاد جلد اول کے جو کردار ہیں، جو کہانی ہے، اس میں کون کون سے کردار آئے ہیں: چھمی جان، آزاد، نازک بدن، جانے والا، حبیب لبیب اور مہجبی. یہ سارے کردار فسانہ آزاد اول میں ہیں ان کا. ٹھیک ہے، تو چھمی جان، آزاد، نازک بدن، جانے والا، حبیب لبیب، ٹھیک ہے، اور مہجبی، یہ کردار فسانہ آزاد اول کے اندر ہے. اسی طریقے سے ایک دوسرا اقتباس دیکھیں: بحر زخار ناپیدا کنار میں ایک جہاز مثل محبوبان طناز اٹکھیلیا کرتا چلا جا رہا تھا. باد خون کو ترب انگیز کا جھونکا جگر تک کو سردی پہنچاتا ہے. یہ عبارت جو ہے درجہ بالا عبارت بھی فسانہ آزاد جلد دوم سے ماخوذ ہے. ٹھیک ہے، فسانہ آزاد جلد دوم کے کردار میں نے کہیں کہیں سے کچھ عبارتیں لی ہیں، اس لیے کہ پورے ناول کو پڑھ پانا جو ہے بہت مشکل ہے. اور پورے ناول کا ایک طریقے سے جو ہے چونکہ 4 جلدوں میں چار ضخیم جلدوں میں ہے، تو ان تمام کو جو ہے ان کا جو ہے کہ تلخیص کر پانا مشکل ہے. تو اس لیے میں نے کہیں کہیں سے عبارت لی ہیں ایک مرتبہ کہیں کہیں سے، تاکہ جو ہے عبارت کو سمجھنے میں اور ان کی طرز تحریر کو سمجھنے میں سہولت ہو، ہے نا، تاکہ امتحان میں اگر اس طرح کے اقتباسات آ سکے تو اس کو انسان سمجھ کر کے جواب اس کا دے سکے. ٹھیک ہے، فسانہ آزاد جلد دوم کے کردار کون ہے اس کے اندر؟ اس میں جو آیا ہے فسانہ آزاد جلد دوم میں مس وینشیا. ٹھیک ہے، یہ مس کے کردار ہے، یعنی ان سے مراد جو ہے مس وینشیا ہے، وینشیا. اسی طریقے سے ایک صاحب کا کردار آیا ہے. صاحب ہے، یعنی صاحب سے مراد یہاں پر اس کردار کے اندر جو ہے وہ لیفٹیننٹ اپیلٹن یا اپیلٹن. ٹھیک ہے، لیفٹیننٹ اپیلٹن. یہ 2 کردار اس کے اندر بہت اہم ہیں. آگے ناظرین خود ہی سمجھ گئے ہوں گے. اب یہ دیکھیے ایک تیسرا اقتباس ہے: ناظرین خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بیگم صاحبہ کون ہے. یہ ثریا بیگم ہے. کون ثریا بیگم؟ بی شبو جان، بی اللہ رکھی. کون اللہ رکھی؟ وہی جو جوگن ہو گئی تھی. کون جوگن؟ یہ کردار جو ہے، یہ جو عبارت ہے درجہ بالا عبارت بھی فسانہ آزاد جلد سوم سے ماخوذ ہے. ٹھیک ہے، اسی کے ضمن میں ایک شعر بھی درج ہے. یہ شعر دیکھیں: اے زر تو خدا نہیں ولیکن بخدا ستار عیوب و قاضی الحاجاتی. ٹھیک ہے، یہ شعر بھی جو ہے فسانہ آزاد سے ماخوذ ہے. فسانہ آزاد جلد سوم کا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں فسانہ آزاد جلد سوم کے کردار. بیگم ثریا، یہ بیگم ثریا کا کردار آیا ہے. یہ جو عبارت شروع ہی ہوتی ہے: ناظرین خود سمجھ گئے ہوں گے کہ بیگم صاحبہ کون ہے. بیگم ثریا کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو بیگم ثریا جو کہ پہلے اللہ رکھی تھی، یعنی اللہ رکھی ایک بازار عورت تھی جو کس طریقے سے بیگم بن جاتی ہے، تو اللہ رکھی تھی، اب بیگم ثریا بن گئی ہیں. ٹھیک ہے، دوسرے کرداروں کے نام اس کے اندر جو ہے یہ مہری، مغلانی، عباسی، جنٹل مین، مسخرہ، شیخ جی، پنڈت صاحب، داروغہ صاحب، جوان یعنی آزاد، جوان کے کردار میں خود آزاد ہیں، اور مسیطہ، زبر خان وغیرہ. یہ سارے کردار جو ہیں آپ کو فسانہ آزاد کی جلد سوم کے اندر جو ہے سارے کردار ملیں گے. آگے دیکھیں ایک اور اقتباس: العیش کے بعد صبح گل بو آمد، میں نوش کے آب رفتہ درجو آمد. یہ شعر جو ہے فارسی میں، یہ درجہ والا شعر فسانہ آزاد جلد چہارم کے آغاز میں ہے. جہاں پہ فسانہ آزاد کا جلد چہارم کا آغاز ہوتا ہے وہاں پر یہ شعر درج ہے. اسی طریقے سے ایک اقتباس دیکھیں: الہی یہ کس شاہد ناز آفریں کی سواری باغ میں آئی ہے کہ حور و ملک اور پیر فلک دل کی آنکھوں سے تماشائی ہیں. یا الہی یہ کس شاہد ناز آفریں کی سواری باغ میں آئی ہے کہ حور و ملک اور پیر فلک دل کی آنکھوں سے تماشائی ہیں. یہ درجہ والا عبارت جو ہے یہ بھی فسانہ آزاد جلد چہارم سے ماخوذ ہے.
اسی طریقے سے اس کے جو کردار ہیں اس میں مس معیدہ فسن آزاد جلد چہارم کے کردار ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آزاد ہیں، کھوجی ہیں، محمد مہدی ہیں، جانی بیگم، آسمان جہاں، فیضن، فہیمن، چوبدار، خدمتگار، حسینی، روح افزاں، حسن آرا، سہپر آرا وغیرہ. یہ سارے کردار جو ہیں یہ آپ کو فسانہ آزاد جلد چہارم کے اندر ملیں گے. تو یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ جو 4 جلد ہیں ان چاروں جلدوں کے اندر جو مجموعی طور پہ جو کردار ہیں ان کرداروں کا نام اور کہیں کہیں سے اقتباسات ہم نے لیے ہیں تاکہ یہ اس سے آپ کو جو ہے ایک سرسری طور پہ جو ہے فسانہ آزاد کو سمجھنے میں مدد مل سکے. امید ہے کہ ہماری یہ کوشش آپ کو کے لیے مفید ہوں گی، اور ممکن ہو تو آپ جو ہے خود جو ہے اس کو پڑھیں. حالانکہ 4 ضخیم جلدوں میں ہے، اگر وقت مل پائے تو پڑھ لیں اسے تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. ایسے یہ ریختہ کے سائٹ پہ موجود ہے، ٹھیک ہے دوستوں. تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر جلدی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں. جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.